ایک طرف دہشت گرد ہمارے نہتے اور معصوم لوگوں پر حملہ آور تھے تو دوسری طرف نون لیگی سیاسی گد اور ان کا پورا محکمہ پٹواریان بد زبان پی ٹی آئی پر پل پڑا اور سوشل میڈیا پر سوال اٹھانے والوں کو رگڑنے کے بجائے ان کی زبان پکڑنے کے بجائے عقل و خرد پکڑی جائے اور اپنی انا رگڑی جائے۔ کیسے ہیں ناظرین کرام؟ سلیم اختر حاضر خدمت اور آپ کی خدمت میں سلام۔ آپریشن گرین بولان کا ہوا اختتام، ناپاک مقاصد ہوئے لا حاصل، تمام دہشت گرد جہنم واصل، 21 مسافر 4 فوجی شہید، 33 دہشت گرد پار بقول ڈی جی آئی ایس پی آر۔ لیکن سب سے پہلے قصہ پی ٹی آئی کو بی ایل اے سے اور انڈیا سے ملانے والے نون لیگی سیاسی گدھوں کا، بکاؤ میڈیا کی صحافتی طوائفوں کا، کرپٹ نظام کے چیلے چپانٹوں چمچوں کڑچوں مالچیوں پالچیوں کا اور محکمہ پٹواریان بد زبان کا۔ اس اندوہناک واقعے میں چشم تماشا نے جو دیکھا پیش خدمت ہے۔ ایک طرف دہشت گرد ٹرین پر حملہ کرتے ہیں، معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہوتی ہیں، تو دوسری طرف نون لیگی کرائے کا ایک دانشور ہاتھ میں کتاب لے کے میڈیا پر آتا ہے اور اپنی کتاب کی بولی لگانے لگتا ہے کہ ہو گئی شام گر گئے دام، میری کتاب لے لو، میری کتاب لے لو۔ میری کتاب ہے نایاب کیونکہ نہ صرف یہ پی ٹی آئی کے خلاف لکھی گئی ہے بلکہ میں نے اس کتاب کا ایک ایک فکرہ کرپٹ شریفوں کے دسترخوان پر بیٹھ کر ڈکار داغتے ہوئے لکھا۔ ایک طرف دنیا بھر کا میڈیا ٹرین کے اس ہائی جیک ہونے پر اور دنیا میں شاید اپنی نوعیت کے پہلے واقعے پر اور یرغمالیوں کی کربناک صورتحال بیان کر رہا تھا، تو دوسری طرف ہمارے میڈیا کی صحافتی طوائفیں، شیر افضل نامی ایک شخص جو اپنی ہی پارٹی کے خلاف لنگوٹی اتار کر میدان میں اتر آیا بلکہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آیا ہے، اس کے گرد ہمارے میڈیا کی صحافتی طوائفیں مجرا بجا لا رہی تھی اور کچھ صحافتی طوائفیں تو گا گا کر اس کے سامنے یہ گزارش کر رہی تھی کہ حضور نیکسٹ ٹائم بھی ملیے گا ضرور، کیونکہ ہم آپ کے حضور ناچ ناچ کر نئے ایٹم دکھانا چاہتے ہیں۔ ایک طرف دہشت گرد ہمارے نہتے اور معصوم لوگوں پر حملہ آور تھے تو دوسری طرف نون لیگی سیاسی گد اور ان کا پورا محکمہ پٹواریان بد زبان پی ٹی آئی پر پل پڑا تھا اور اسے بی ایل اے کے دہشت گردوں اور انڈیا سے ملا رہا تھا، اور اس بھائی صاحب نے تو چھوٹتے ہی بی ایل اے کے دہشت گردوں سے پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ قرار دے دیا تھا۔ اگر اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی تو یہ شخص اپنے اس بیان پر پی کا ایکٹ کے تحت جیل کے اندر ہوتا، مگر چونکہ پی کا ایکٹ جیسے قوانین اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے نہیں بلکہ کرپٹ نظام کی حکمرانی کے لیے بنائے جاتے ہیں، لہٰذا ان قوانین کا کمزوروں اور مخالفین پر اطلاق ہوتا ہے، ان پر نہیں۔ ایسے قوانین کا اطلاق ان سوال اٹھانے والوں پر لگایا جائے گا جو اس وقت اس حملے پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ حکمران اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری طاقت ایک سیاسی پارٹی پر آزما رہی تھی، ضائع کر رہی تھی۔ سوشل میڈیا کو ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام دے کر اور سوشل میڈیا کے خلاف، ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار تھی، تو دوسری طرف اصلی دہشت گردوں کے پورے لشکر بسوں کے مسافروں پر ٹریننگ کر رہے تھے، اور ٹریننگ اپنی کھلا مکمل کرنے کے بعد ان دہشت گردوں کے لشکر نے 450 مسافروں سے بھری پوری ٹرین ہی ہائی جیک کر لی، جس کے بعد اس ملک کا پوری دنیا میں نہ صرف رسوائی پسپائی جگ ہسائی ہوئی بلکہ دشمنوں نے ٹھٹھے اڑائے، مخول اڑائے۔ سوشل میڈیا پر یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایک طرف دہشت گرد ہمارے معصوم اور نہتے لوگوں پر حملہ آور ہیں تو دوسری طرف حکومت بلاول بھٹو کو 9 ارب روپے سے نواز رہی ہے کہ وہ جہاں چاہے خرچ کرے، نہ صرف 9 ارب بلاول کو دے رہی ہے بلکہ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کو کروڑوں سے نوازنے کی خبریں ہیں، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ سب کچھ، یہ ساری نوازشیں اس لیے ہیں کہ چولستان کی طرف جو نہریں نکالی جا رہی ہیں اور جو وہاں پانی دیا جائے گا اس پر پیپلز پارٹی سندھ کے پانی کو لے کر سندھ کارڈ نہ کھیلے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اندر کھاتے پیپلز پارٹی نے میچ فکس کر لیا ہے اس پر۔ حالانکہ اسی چیز کو لے کر کے سوشل میڈیا پر پہلے بھی سوالات اٹھ رہے تھے کہ بھائی صاحب ایک طرف تو چولستان کی بنجر زمین کو آباد کرنے اور چولستان کے ریت کے ٹیلوں کو گلو گلزار بنانے، یعنی اس بنجر زمین کی گود ہری کرنے کے لیے، اسے زرخیز کرنے کے لیے، اسے آباد کرنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف جو زمین پہلے سے آباد ہے، جو پہلے سے گلو گلزار ہے، جہاں پہلے سے نہریں جا رہی ہے، جہاں پہلے سے پانی جا رہا ہے، ان آباد زمینوں کو برباد کر کے وہاں رہائشی اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں۔ کیسے؟ یہ کیا ماحول ہے؟ یعنی ایک طرف دنیا بھر میں دہشت گردی میں ہم دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں تو دوسری طرف سیکورٹی کو چھوڑ کر ہم نہریں نکال رہے ہیں، زمین آباد کر رہے ہیں، فصلیں اگا رہے ہیں۔ یہ کیا ماحول ہے؟
लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई साहब कि इन जाली हुक्मरानों के पास ना दहशत गर्दी कम करने का कोई प्लान है, ना मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली का कोई विजन है, ना कौम की बेहतरी के लिए इनके पास कोई गोल है। बस एक हाथ में बुरश है, दूसरे हाथ में कशकोल है, आगे पीछे करोड़ों का प्रोटोकॉल है। ये क्या मखौल है। सोशल मीडिया पर यही सवाल उठाए जा रहे हैं और इन्हीं सवालात उठाने पर उन सवाल उठाने वालों को BLA से और इंडिया से मिलाया जा रहा है इन जाली हुक्मरानों की जानिब से। लोग इस वक्त सवालात उठा रहे हैं कि भाई साहब इनका सिर्फ एक ही काम है, कर्ज लेना, लेकर ना देना और फिर लेना। यानी इससे पहले के देने वाला अपना कर्जा वापस मांगे उससे और मांग लो। खैर आते हैं मुद्दे पर। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है और 33 दहशतगर्द मारे गए हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन ये भी हकीकत है कि कई 33 दहशतगर्द पहाड़ों में इस वक्त भी घूम रहे होंगे और वो कोई नया प्लान तैयार कर रहे हैं। लिहाजा इस कामयाबी का जश्न मनाने और इस भाई साहब की तरह इस मौके का फायदा उठा के PTI को रगड़ा लगाने के बजाय बलूचिस्तान के इशू को इशू माना जाए और नकवी नामी ठेकेदार, अनाड़ी ठेकेदार के बजाय वहां के लोकल सियासतदानों को जिनका बलूचिस्तान की जमीन से, उन ग्राउंड से ताल्लुक हो, पपेट्स ना हो, उनके साथ मिल करके इस इशू को हल किया जाए। और जो दहशतगर्द है, मगर जो दहशतगर्द हैं उनका हमेशा हमेशा के लिए तिया पांचा कर दिया, क्योंकि मजदूरी के लिए गए मासूम और बेगुनाह मजदूरों, मेहनत कशों को बसों से उतार कर उनको मारने वाले इन भेड़ियों को हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देना चाहिए। और सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वालों को रगड़ने के बजाय, उनकी जबान पकड़ने के बजाय अक्लो खिर्द पकड़ी जाए और अपनी अनार रगड़ी जाए।